جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ماشاءاللہ سب دوست احباب خیر وفیت سے ہیں۔ امید کرتا ہوں ماشاءاللہ آپ لوگ باخیریت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ جی جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، ہماری ویڈیو کا عنوان ہے جی نثری اسلوب کو جانچنے کے اصول۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن ہوگا اس کو پریس کر لیں تاکہ میری طرف سے جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہوگی اس کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بر وقت پہنچے۔ بہت شکریہ۔ جی بات کریں ہم نثری اسلوب کو جاننے کے اصول کی، تو اس سے پہلے کیوں نہ ہم اسلوب کی تعریف کی بات کر لیں کہ اسلوب کہتے کس کو ہیں۔ اسلوب سبق اور سٹائل کا مترادف ہے۔ اسلوب سے مراد کسی لکھنے والے کی وہ طرز نگارش ہے جس کی بنا پر وہ دوسرے محرروں سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ اسلوب میں بھی چونکہ لفظوں کا انتخاب، کانٹ چھانٹ اور تحریر ہوتی ہے، اس لیے شاید اسے سٹائل کہا گیا ہے۔ سکرین پہ آپ لوگ دیکھیں تو کیا ہے جی، اسلوب سے مراد کسی لکھنے والے کی وہ طرز نگارش ہے جس کی بنا پر وہ دوسرے محرروں سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ اسلوب میں بھی چونکہ لفظوں کا انتخاب، کاٹ چھانٹ اور تحریر ہوتی ہے، اس لیے شاید اسے سٹائل کہا گیا ہے۔ اب اصول اسلوب کی بات کریں تو کہتا ہے جی انفرادیت اسلوب کی روح ہے اور بڑا بحث طلب مسئلہ بھی ہے۔ انسان میں جو چیز سب سے زیادہ کامیاب ہے وہ اس کی انفرادیت یا اپنا پن ہے۔ اکثر لفظوں کے خیالات مستعار ہیں، اکثر لوگوں کے خیالات مستعار ہیں، ان کے جذبات بھی ایک اقتباس سے زیادہ وقت نہیں رکھتے۔ انفرادیت اسلوب کی روح ہے اور بڑا بحث طلب مسئلہ بھی ہے۔ ٹھیک ہے جی، کہتے ہیں جی اکثر لوگوں کے خیالات مستعار ہیں، ان کے جذبات میں ایک اقتباس سے زیادہ وقت نہیں رکھتے۔ الفاظ کی ترتیب اور انتخاب کی بات کریں تو اسلوب کے اصولوں میں الفاظ کی ترتیب اور انتخاب اہمیت کی حامل ہے۔ نثر میں غالب آزاد اور ابوالکلام کی تحریروں کو دیکھ کر یہ اعتراف کر لینا چاہیے کہ اردو کا کوئی نثر نگار اردو کے شاعروں کی طرح الفاظ کے انتخاب کا اعلیٰ معیار نہیں پیش کرتا۔ انتخابیت کے لیے علم اور تجربے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ الفاظ کے انتخاب میں ان کی صوتی کیفیت اور تازگی اور معنی بندی سب سے زیادہ قابل لحاظ ہیں۔ ان میں یہ صلاحیت ہو کہ خیال کو مصور کر دیں۔ کیا صلاحیت ہونی چاہیے جی؟ ان میں صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ خیال کو مصور کر دیں۔ تجزیہ کیا جی؟ اسلوب کے اصولوں میں سے ایک اصول اسلوبیاتی تجزیہ ہے۔ لازم ہے کہ مصنف کے عہد اور اس صنف کو مد نظر رکھا جائے جو اس نے اپنے اظہار کے لیے منتخب کی ہے۔ مطلب مصنف کا دور کون سا تھا اور اس نے جو بھی تصنیف لکھی ہے، جو اس کی صنف ہے، اس کو مد نظر رکھا جائے جو اس نے اپنے اظہار کے لیے منتخب کی ہے۔ موضوع کے حسب حال کی وضع: اگر مصنف موضوع کے حسب حال اسلوب وضع کرتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ مفصل تحریر لکھے تاکہ وہ کامیاب ہو سکے اور اس کی تحریر سے انکار ممکن نہ کیا جا سکے۔ اس کا موقف شفاف ہونا چاہیے کہ وہ تحریر کس لیے لکھ رہا ہے، خواتین کے لیے لکھ رہا ہے یا طلباء کے لیے۔ مقصدیت:
اسلوب کا ایک اصول مقصدیت ہے۔ تحریر میں مقصدیت ہونی چاہیے، بغیر مقصد نتیجہ کے تحریر کا کوئی فائدہ نہیں۔ مقصدیت کے علاوہ واقعیت، قطعیت بھی ضروری ہے۔ سادگی بھی ہو جائے تو سونے پر سہاگا ہے۔ مقصدیت کے ساتھ واقعیت اور قطعیت بھی ضروری ہے، ساتھ سادگی بھی ہو جائے تو سونے پر سہاگا ہے۔ الفاظ کی نشست و برخاست کہتا ہے اسلوب میں الفاظ کی نشست و برخاست، سلف کا انداز بیان جھلکنا چاہیے، جملوں کی ساخت پر زور دیا جانا چاہیے۔ پھر بات کریں لب و لہجہ اور ادائیگی کی، تو کہتے ہیں اسلوب میں لب و لہجہ اور ادائیگی کی اہمیت ہے۔ زور بیاں اضافی صفت ہے، جذبہ میں شدت، صداقت اور اخلاص ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں اسلوب میں لب و لہجہ اور ادائیگی کی بھی اہمیت ہے۔ زور بیاں اضافی صفت ہے، جذبہ میں شدت، صداقت اور اخلاص ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ سنجیدگی اور متانت کی جھلک بھی دکھائی جانی چاہیے۔ تحمل کا عنصر کہتا ہے اسلوب کے اصولوں میں تحمل کا عنصر بھی شامل ہے۔ نثر کی خصوصیت میں فکری قوت اور منطقی توانائی کے ساتھ ساتھ لطف اور مزاح بھی پایا جانا چاہیے۔ اسلوب کے اصولوں میں تحمل کا عنصر بھی شامل ہے۔ نثر کی خصوصیت میں فکری قوت اور منطقی توانائی کے ساتھ ساتھ لطف اور مزاح بھی پایا جانا چاہیے۔ اس وجہ سے تخیل کا رنگ بھرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بات کریں استعارات کا استعمال، کہتے ہیں نثر میں محاورات اور استعارات کا استعمال کیا جانا چاہیے۔ تحریروں میں فضا میں سکون، سہل انگاری اور ٹھہراؤ ہونا چاہیے۔ شاعرانہ فضا کا اہتمام کریں تو کہتا ہے استعارہ و کنایہ فارسی شاعری کے دلکش لفظوں اور ترکیبوں کے علاوہ جا بجا اشعار کا استعمال کرنا چاہیے۔ استعارہ و کنایہ فارسی شاعری کے دلکش لفظوں اور ترکیبوں کے علاوہ جا بجا اشعار کا استعمال کرنا چاہیے۔ سنجیدگی و متانت کہتا ہے اسلوب میں یہ بات شامل ہے کہ سادگی کے ساتھ جو خوبی ممتاز و معتبر بناتی ہے وہ اس کی سنجیدگی اور متانت ہے۔ اس میں خوبصورت وصف، وضاحت و صراحت اور تجزیاتی انداز ہونا چاہیے۔ واقعہ نگاری بھی کہتا ہے سوانح نگاری کی ایک اہم ضرورت واقعہ نگاری ہے۔ زبان کا استعمال کیسا ہونا چاہیے؟ کہتا ہے اسلوب کے اصولوں میں سے ایک اصول زبان کا استعمال بھی ہے۔ نثر نگاری میں بے دریغ انگریزی الفاظ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے اسلوب کے کچھ اصول پیش کرنے کی جسارت کی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو پلیز لائک کر دیں، اس کو شیئر کر دیں، چینل کو میرے سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن اس کو پریس کر دیں۔ اپنا ڈھیروں خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔